اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو دن میں ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ بارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ یہ سبق بھی اس کا کوئی نیم نہیں، یہ بھی حرکات ہی ہے، جیسے ہم نے پچھلا سبق نمبر 3 پڑھا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن اس میں کچھ اس کا ایک قاعدے کا فرق ہے بس، اس وجہ سے اس سبق کا کوئی نیم نہیں۔ آئیے پہلے اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اس سبق کو رواں پڑھیں۔ ان کے کہنے کا مطلب کہ اس سبق کو ایک بار پھر پڑھیں۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہے، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یہ اس کا قاعدہ ہے جو سب سے ضروری ہے، صرف اس قاعدے کی چینجنگ ہے، اس میں صرف اس قاعدے کا فرق ہے اس میں۔ اب ملتی جلتی آواز والے حروف سے کیا مطلب ہے؟ اب انہوں نے ہمیں دیا ہے تا زبر تا، اب اس سے اگلے حرف دیے ہیں تو، اب یہ دونوں آوازیں ملتی ہیں تا تو، اگر ہم تو کو موٹا نہ کریں، تا پڑھیں تو یہ بھی تا ہی پڑھا جائے گا۔ اب جس طرح زا کو اگر سختی سے پڑھیں تو یہ زا پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس کو زا سختی سے نہیں پڑھیں تو یہ زال پڑھا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ سبق رواں ہے۔ قاعدہ نمبر 4، حروف قریب الصوت 16 ہیں، تا تو زا ذال ظا ثا سین صاد دال ضاد کاف قاف ہا حا حمزہ عین۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو۔ اب یہ دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے، جو پیچھے والا ہے وہ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، یعنی کہ وہ باریک پڑھا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ تو یہ موٹا کیا جا رہا ہے، اس کو پڑ پڑھیں گے، تو تی تو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ جو زا ہے
اس کو سختی سے پڑھنا ہے، لیکن جو زال ہے، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ اب زا جو ہے یہ سختی سے پڑھنا ہے، لیکن زال جو ہے، زال یہ نرمی سے پڑھا جائے گا۔ زا زی زو، زو زبر زو، زو زیر زی، زو پیش زو، زو زی زو۔ اب زوا کو بھی موٹا پڑھنا ہے تاکہ ان میں فرق رکھا جائے، واضح فرق ہو اس میں۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ اب ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے۔ سا جو ہے وہ زبان کا سرا اور اوپر کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، لیکن سین جو ہے وہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ ویسے بھی یہ حروف صفیریہ ہے، یعنی کہ سٹی کی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ صاد بھی حروف صفیریہ ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ضاد زبر دو، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، دو دی دو۔ اب دعا بھی پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ دال جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے اور ضاد جو ہے وہ پڑ یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے جو حرف ہے اس کو بڑے دھیان سے خیال رکھ کر پڑھنا ہے، ان دونوں حرف کو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ قاف زبر قو، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ اب جو پیچھے کاف پڑھا ہے وہ زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن جو یہ اس سے اگلے والا قاف ہے وہ زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں کو پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ہا بھی حمزہ کی طرح حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو پڑھتے وقت بھی خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہا اور ہا ان دونوں میں بھی فرق ضروری ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ جو پیچھے ہا پڑھا ہے، ہا وہ حلق کے
نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ والا ہا جو ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب اس کو آ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ پھر عین کی آواز نکالے گا۔ آ ای او، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ یہ دونوں حرف جو ہیں یہ دونوں حرف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھتے وقت بھی ان میں فرق کرنا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ اور اس طرح آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ پچھلے اسباق پڑھیں تو آپ کو یہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ ملتے جلتی آواز میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ اب نیچے انہوں نے حاشیہ میں دیا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ یعنی اگر آپ سنتوں کا پابند اور نیک بننا چاہتے ہیں تو یا خبیرو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ علم کے 5 درجات ہیں: خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانا۔ یہ علم کے 5 درجات ہیں۔ اللہ بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھا جو سنا اس پر عمل کر کے ہمیں
اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والا بنائے اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔